اس مسند پہ کھڑا ہوا ہوں تو یہ بھی فیض شیر ربانی ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ شیر ربانی نے میرے دادا جان کو فرمایا تھا، نور دیاں نہراں چلن گیاں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہوں، وہی بشارت وہی فیضان۔ نسبت قائم ہوئی حضرت کرما والوں کے واسطے سے۔ میرے والد صاحب قبلہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے آئے اس زمانے میں جس کو آپ تسبیح کہتے ہیں، وہ موتیوں کی مالا جس پہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا نام تسبیح ہے آپ کی زبان میں۔ اس میں پرانی تسبیحیں اب تو بہت مختلف قسم کی آتی ہیں۔ ایک تسبیح کے امام میں عدسہ، آپ کی آسان زبان میں کہوں شیشہ لگا ہوتا تھا، بہت چھوٹا سا، آنکھ کے قریب کر کے دیکھتے تھے تو ایک طرف سے کعبہ اور دوسری طرف سے مسجد نبوی نظر آتی تھی۔ والد صاحب قبلہ وہ تسبیح لائے، حضرت صاحب کرما والوں کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کی۔ حضرت صاحب ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، فرمایا حافظ جی یہ دے چو کی دسدا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی شریف۔ حضرت صاحب نے اپنی آنکھوں کے قریب کر کے فرمایا حافظ جی مینوں تا شرک پوری دسدا ہے۔ میں بیٹھا ہوا حضرت کے پاس، اشرف المدارس اکاڑا میں اس وقت پڑھتا تھا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آستانہ عالیہ کرما والا شریف حاضری ہوتی تھی۔ حضرت کے منہ سے سنے ہوئے الفاظ حضرت صاحب کرما والے فرماتے تھے، جب ہم حضرت شیر ربانی کے ساتھ بیٹھتے تھے ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا۔ جب ایک نبی کے غلام کی اتنی روشنی ہے، خود نبی کی کتنی روشنی ہوگی۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ آپ کو حضرت شاہ صاحب احکام سمجھا گئے کہ قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار مومن نہیں رہنے دیتا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، نصیحت مل جائے تو کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ ظالموں کے ساتھ۔ آپ بھی کہیے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے، فاسق کا نہیں، ظالم۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ آیت اتری بتوں کے بارے میں، آیت اتری کافروں کے بارے میں، لگانا مومنوں پر ولیوں پر یہ ظلم ہے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا؟ ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ کیوں؟ لِلصُّحْبَةِ تَأْثِيرٌ، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت کا، کہیے گا، یہاں بیٹھے ہو، محسوس کرو نہ کرو اثر ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو شرکپور شریف آ کے خالی چلے جاؤ گے؟ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھنا، انہوں نے رب کی عطا کو دیکھنا ہے۔ ان کے دروازے سے کوئی خالی جائے گا تو ان کے نام کو بٹا لگے گا۔ اور یہ اللہ والے بڑے دل والے ہوتے ہیں، کار آیا نو خالی موڑ دے نہیں۔ ہم یقین رکھیں، ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آئے ہیں تو ایمان بچے گا، اور جس کا ایمان بچ جائے گا اس کو
انشاءاللہ نجات ملے گی۔ سنیں، حدیث شریف میں خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات خود سمجھائی۔ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے، آگ نہیں بھی لگے دھواں آئے گا، کالک آئے گی۔ عطار، عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے، خوشبو آئے گی۔ اور ہمیں تو یہاں پر صاف فرمان ملا ہوا ہے، لا یشقا جلیسہم، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ آپ نے بہجت الاسرار کی تلخیص ہے زبدۃ الآثار، شاید اس میں یہ پڑھا ہو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے، میرے والد کی وفات ہو گئی، میں نے دیکھا وہ سخت تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے جاؤ غوث پاک کے پاس جا کے میرے لیے دعا کراؤ۔ برزخ والے غلط بیانی کرتے نہیں، یہ دنیا میں آپ جو چاہیں جھوٹ بول لیتے ہیں، مرنے کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ غوث اعظم کے پاس بھیج رہا ہے، بیٹا آیا، حضرت غوث پاک نے پوچھا کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تیرے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ کیا تیرے باپ نے میری مجلس واعظ میں آ کر میرا واعظ سنا تھا؟ نہیں۔ کبھی میرا لنگر کھایا تھا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جا تیرے باپ کا کام ہو جائے گا۔ سن رہے؟ مجھے میرے والد صاحب قبلہ نے یہ بات بتائی تھی۔ حضرت ثانی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے لنگر ضرور کھایا کرو، کئی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ شاید اس کو اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن یہ نسبتوں کے ماننے والے، ان کی دنیا الگ ہے، ذہن میں بڑے واقعات ہیں۔ میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کسی کی ضرورت ہے؟ اونچی کہیے نہیں۔ تو میرا سوال جو اولیاء کے منکر، ان کی کرامات کے منکر، ان کے فیضان کے منکر، ان سے ایک سوال ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، پھر اس نے یہ ولی بنائے کیوں ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی پیارا۔ جو دوست ہوگا وہی مددگار ہوگا، وہی پیارا ہوگا۔ اللہ نے ان کو ہمارا مددگار بنایا، اللہ نے ان کو ہمارا غوث بنایا، اللہ نے ان کو ہمارا داتا بنایا۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہم مانتے ہیں، تمہارے لیے بنایا نہیں تم مانتے بھی۔ سیدھا سا جواب شاہ صاحب کی زبان میں، سیدھا سا جواب، تمہارے لیے نہیں بنایا، جن کے لیے بنایا ہے وہ مانتے ہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ پیر مرتے نہیں، پیر اونچی مرتے۔ پھر بات آئی، میں چونکہ حضرت کے پاس بیٹھتا تھا، ایک شخص آیا حضرت صاحب کے پاس، جی مرید ہونا ہے۔ فرمایا تو پہلے کسی دا مرید نہیں؟ اس کے منہ سے نکلا جی میرا پیر مر گیا ہے۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا پیر نہیں مریا، تو مر گیا۔ پیر مرتے، میں پیروں کی بات کر رہا ہوں، کسی منگل کی بات نہیں کر رہا، دکانداروں کی بات نہیں کر رہا۔ سمجھ گئے ہو؟ آج کل فرنچائز بن گئے، لوگوں نے خلافت کے نام پہ خالی آفت مول لی ہوئی ہے۔
خلیفے کے نام پہ خالی لفافے پھر رہے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ جو سچے پیر ہیں، پیر کا لفظ فارسی زبان میں بوڑھے کے لیے بولتے ہیں، مگر ہم تو جوانوں کو بھی پیر کہتے ہیں، کیوں؟ ان کی عزت بڑوں کی طرح کی جاتی ہے۔ تو جو پیر ہوتے ہیں، آپ نے سن لیا علماء سے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، ان کے عمل بھی صحیح ہوتے ہیں، ان کی نسبت بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، پیر مرتے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شیر ربانی کا فیض ان کی ظاہری حیات تک تھا، تو پھر آپ نے شیر ربانی کو نہیں پہچانا۔ ان کا فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے، اسی طرح۔ میرے اپنے دیکھے ہوئے، اس وقت پتہ نہیں یہاں کتنے موجود ہوں گے جس نے اس نوجوان کو دیکھا ہوگا، فیصل آباد کا نوجوان تھا، اس کی کمر سے نیچے کا حصہ خاموش ہو گیا تھا، جس کو ہدرنگ کہتے ہیں، بیماری ہے۔ وہ لڑکا، اس نے کہا مجھے حضرت کے مزار پر پہنچا دو۔ لائے اس کو، حضرت کے مزار پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا سارے چلے جاؤ، میں خود آؤں گا۔ سارے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی ضرورت تو پانی بھی اٹھ کے نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا چلے جاؤ۔ حضرت کے مزار پر ساری رات بیٹھا، صبح اپنے پاؤں پر چل کر واپس گیا۔ یہ حضرت کے مزار کی بات بتا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول۔ میدان آستانہ عالیہ شرک الشریف۔ آج حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یوم وصال ہے، تاجدار نقشبند ہیں۔ حالانکہ نقشبند کے اگر لغت میں ترجمہ کرو گے تو مصور بنے گا، مگر اصطلاحاً نقشبند کا مطلب سینے میں اللہ نقش کر دینے والا۔ مشہور ہے، حضرت جا رہے تھے، کماروں کی بستی آئی، کماروں نے مٹی کے برتن بنا کے بھٹی میں ڈالے، حضرت پاس سے گزرے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ برتن بنا کے بھٹی میں ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہوتا ہے؟ کہا جی پکتے ہیں، برتن پک رہے ہیں، برتن۔ حضرت کو اس جملے پہ کیفیت ہو گئی، وجد ہو گیا۔ آپ نے اس کیفیت میں فرمایا اللہ، یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے۔ کماروں نے بھٹی سے برتن نکالے، ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ سارے دوڑے پیچھے، اور برتنوں پہ رب کا نام نقش کرنے والے ہمارے دلوں پر بھی نقش کر دے۔ تو بننا ہے تو کیا بننا ہے؟ نقش بندی۔ کیا بننا ہے؟ دیوبندی نہیں بننا۔ کیا بننا ہے؟ نقش بندی بننا ہے۔ اور کیسے بننا ہے؟ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بننا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اور کپڑا میلا ہو جائے، دھوبی کے پاس پہنچ جائے، دھل جاتا ہے یا نہیں؟ اونچی تو اسی سارے ہی میلے ہیں، آ جاؤ تو چھڈن گے، یہ دھو دیں گے، میل نکال دیں گے، اور ایسی صفائی ہو جائے گی کہ پھر برے خیالات، برے عقیدے راہ پا سکتے نہیں۔ آج جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو شاید کسی کی نگاہ نہیں ہوئی، اور جس پہ نگاہ ہو جائے وہ تو بگڑتا نہیں ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم نے حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کے طریقے پہ رہنا ہے، ہم نے شیر ربانی کے طریقے پر رہنا ہے۔ اور شیر ربانی نے اپنی مسجد کے ماتھے پر خود لکھوایا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ عقیدہ تھا۔ آج اگر ان کے نام کے ساتھ کچھ لوگ باتیں کرنے لگ گئے تو حضرت میاں صاحب کو پہچانو، وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھے۔ کچھ حضرت خود فرماتے تھے
5 اولیاء ایسے ہیں جن کے نام وظیفہ ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے، 4 کے نام آپ نے بتائے، 5ویں پہ خاموش رہے، جاننے والوں نے جان لیا 5ویں حضرت خود ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، کوئی معمولی بارگاہ میں نہیں آ کے بیٹھے، میں سارے پیروں کو مانتا ہوں، جتنے سچے پیر ہیں سب کو مانتا ہوں، جس سلسلے کے ہیں سب کو مانتا ہوں، نقش بندی، قادری، چشتی، سور وردی، یہ سارے میرے نبی کے غلام ہیں، رنگ الگ الگ، مزاج الگ الگ، سارے سچے ہیں، مگر یاد رکھنا ہمیں جہاں سے فیض ملا، میں نے یہ بات پہلے سنائی تھی، اس کو سنا کر گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، واقعہ بھی سچا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پرانے وقتوں میں گاؤں میں رہتا تھا، نوجوان تھا، کام کرتا تھا، اس گاؤں میں پیر صاحب کے پاس گیا، حضرت جی میرے بہن بھائی ہیں، باپ کمزور ہو گیا ہے، کمانے والا میں اکیلا ہوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، گزارے میں دشواری ہے، حضرت جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی مہربانی کریں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کاغذ دو، اس نے کاغذ دیا، آپ نے اس پر 1 لکھ دیا، کاغذ پر، دھیان سے سننا یہ بات، فرمایا اس کو تکیے کے سرانے کے نیچے رکھنا، صبح تم کو 1 روپیہ ملا کرے گا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ بڑی چیز تھی، اگر پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، 2 آنے کے چنے لے لیتے تھے، پورا گھر کھا لیتا تھا، 1 روپیہ بڑی چیز۔ گزارا ہونے لگا، وقت گزرنے لگا، کچھ عرصہ گزرا، ایک اور پیر صاحب آئے، ان کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے ان کو بھی اپنا حال بتا دیا، جی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، میرے پیر صاحب نے مجھے یہ تعویذ دیا، 1 روپیہ روز ملتا ہے مگر ذرا گزارا مشکل۔ پیر صاحب نے کہا کاغذ دو، انہوں نے اس 1 کے آگے 0 لگا دیا، 0 لگا دیا، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس کو 10 روپے ملنے لگ گئے، بڑا خوش ہو گیا، اے پیر تگڑا ہے، اے 10 والا پیر تگڑا ہے، 10 ملنے لگ گئے۔ کچھ سال گزرے، کوئی اور پیر صاحب آئے، ان کے پاس چلا گیا، ساری بات سنائی، 1 ملتا تھا، 0 لگ گیا، 10 ملتے ہیں، شادی ہو گئی ہے میری، خرچے بڑھ گئے ہیں، بچوں کا آگے سلسلہ، انہوں نے کہا کاغذ لاؤ، انہوں نے 1 0 اور لگا دیا، کتنے ہو گئے؟ 100۔ کہنے لگا یہ والا پیر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سارے تو زیادہ تگڑا ہے۔ اتفاق سے اپنے پہلے پیر کے پاس آیا، میں نتیجہ سنا رہا ہوں، پہلے پیر کے پاس آیا، آپ تو 1 روپیہ دیتے تھے، اس نے 10 دیے، اگلے نے 100 دیے، آپ تو صرف 1 ہی روپیہ دیتے تھے۔ فرمایا جہاں سے 100 مل رہے ہیں راضی ہو؟ جی بڑا راضی ہوں، موج ہو گئی ہے۔ فرمایا کاغذ لاؤ جو میں نے دیا تھا، آپ نے فرمایا میں اپنا 1 واپس لے لیتا ہوں، اپنا 1 واپس لے لیتا ہوں، کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ 0 0، کیونکہ اس نے اپنے پیر کو سمجھا نہیں۔ آپ شاید بات نہیں سمجھے، دوسرے پیر کے پاس گیا تھا، اس نے 1 0 لگا دیا، کیوں کہ جو اس کا پیر 1 دلوا سکتا ہے وہ 10 بھی دلوا سکتا ہے۔ اس نے 0 لگا دیا، طاقت کون سے پیر کی تھی؟ پہلے کی۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا 1 0 بڑھانے سے 10 مل سکتے ہیں، میں 1 اور لگا دوں گا، وہ 100 بھی دلوا دے گا۔ طاقت کس پیر کی کام کر رہی تھی؟ پہلے کی۔ پہلے نے اپنی طاقت واپس لی، کچھ بچا؟ میرا پیغام اگر سمجھ گئے ہو تو مہربانی، اور جدے لڑ لگے ہو انہوں ہی سب کچھ سمجھو۔
جس کو پیر مانا ہے وہ سچا ہے، اسی کا فیض سمجھو، جہاں سے ملے گا اسی کا فیض ملے گا۔ ان کا دامن چھوڑنا، یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور پکا پکڑو۔ تو ہم حضرت شیر ربانی کے عرس میں آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں حضرت ہم آپ کے تھے، آپ کے ہیں، انشاءاللہ آپ کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آپ نے یہاں بھی ہاتھ پکڑا ہے، وہاں بھی ہمیں تنہا نہ کیجیے گا، انشاءاللہ بیڑا عقیدت سے آئے ہو تو یقین کے ساتھ آنا، عقیدے کے ساتھ آنا، اور کسی بد عقیدہ کو قبول نہیں کرنا۔ سن لے، کسی بد عقیدہ کو، کسی بے ادب کو قبول نہیں کرنا۔ حضرت میاں صاحب کی سوانح پڑھیں، وہ اپنے مشائخ کا کتنا ادب کرتے تھے، اندازہ کرو۔ حضرت ثانی صاحب قبلہ کرما والا شریف گئے تو جہاں جہاں آپ کے قدم آئے حضرت صاحب کرما والوں نے وہاں پر کنڈے رکھوا دیے اور اتنی مٹی کنویں میں ڈلوائی کہ کسی کے اس پر پاؤں نہ آئیں۔ جو اپنے پیروں کا ادب سکھا رہے ہیں وہ نبی کے یاروں کا کتنا ادب سکھا رہے ہیں، وہ نبی کے گھر والوں کا کتنا ادب سکھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہے، غیروں کی یلغار ہے، ان سچوں کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ بیڑا۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ ہاتھ پکڑے کی لاج ہوتی ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں، گھر آئے نو خالی موڑ دے نہیں۔ اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے، اس کے ہر چاہنے والے کو سلامت رکھے، ان شہزادوں کی عمر دراز ہو۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔